السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب اللہ کے بندے خیریت سے ہوں گے. اللہ کے بندو، جب ہم یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کہاں گزری ہے، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کن کاموں میں اپنا وقت گزارے ہیں، یہاں تک بھی ہم حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہم پیسہ خرچ رہے ہیں کہاں نہیں خرچ رہے. تھوڑا سا دھیان اور کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے بڑھتے ہوئے فتنوں کے دور میں. جہاں پہ سب سے زیادہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ایل جی بی ٹی کیو ایجنڈا کو پروموٹ کر کے، اور اس کے ساتھ تو خیر اب ایل جی بی ٹی کیو آئی اے پلس میں جتنا مرضی کچھ وہ جب جو چاہیں گے جو کچھ انوینٹ کرتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ہم ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس ہم یوز کر رہے ہیں، ان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں. آف کورس ہم پیسہ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کوئی پروڈکٹ لے رہے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ناٹ فار پروفٹ نہیں ہے. ایکچولی دے آر ارننگ پروفٹ فرام اس. ہم ان کو پے کر رہے ہیں، ہم چیز یوز کر رہے ہیں اور وہ پروفٹ ارن کر رہے ہیں. ہمیشہ پروفٹ جو ہے وہ کمپنیز کو اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور پھر وہ اس پروفٹ کی اماؤنٹ کو جہاں پہ چاہیں آپ کی اجازت کے بغیر لگا سکتے ہیں. اینڈ اسپیشلی دس ویڈیو از گوئنگ ٹو اباؤٹ کہ ایسے کون سے بہت بڑی کمپنیز ہیں کہ جو کہ اوپنلی اس ایجنڈا کو پروموٹ کر رہی ہیں، جن کا ہمیں خود بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، جن کو ہمیں خود بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ہم ان کا استعمال نہ کریں. کچھ بڑی ان کی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا، ساتھ میں جہاں پہ یہ پیسہ ہم سے کما کے اور آگے یوز کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اس سب کو بھی ساتھ آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں گا. تو لیٹس اسٹارٹ کہ کون سی کمپنیز ہیں، کہاں سے پیسہ کما رہی ہیں اور کہاں پہ لگا رہی ہیں، کیسے خرچ کر رہی ہیں. تو یہ لسٹ شروع ہوتی ہے اسٹار بکس ایک امریکن برانڈ ہے جو کہ مارچ 30 1971 میں 52 ایئرز اگو بنایا گیا تھا، جس کے آل ٹوگیدر 84 کنٹریز میں 36,000 سٹورز ہیں، اور اس کے نمبر آف امپلائیز مور دین 400,000 ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اینڈ ایم شیور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ ان کا 2022 کا جو ریونیو تھا وہ یو ایس ڈالرز میں 32.25 بلین ڈالرز. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی ویب سائٹ stories.starbucks.com پہ ان کے بہت سارے کارنامے آپ کو اور ملیں گے کہ جس طرح سے 2022 میں انہوں نے کتنی کمپنیز 170 پلس آرگنائزیشن کو جوائن کیا تھا اور ایچ آر کمپینز کو جوائن کیا تھا تاکہ وہ یو ایس سینٹ کو ارج کر سکیں کہ رسپیکٹ فار میرج ایکٹ کو عمل میں لایا جا سکے. اس کے علاوہ 2022 کے فسکل ایئر میں اسٹار بکس فاؤنڈیشن نے 400 گرانٹس دی تھی نان پروفٹ آرگنائزیشن کو to support LGBTQIA+ communities جو ٹوٹل $700,000 تھے. کیوں دی تھی انہوں نے؟ تاکہ ہم اگلی جنریشن جو LGBTQ کی آئے گی ان کو ہم لیڈرز بنا سکیں اور سوچیں کہ یہ لیڈرز بن کے جب ہمارے اوپر ہوں گے یا ہمارے بچوں کے اوپر ہوں گے تو پھر کوئی روک سکے تو روک لے. ابھی وقت ہے روکنے کا. یا اس کے علاوہ وہ $50,000 ڈونیشن ہو نیشنل سینٹر فار ٹرانسجینڈر ایکویلٹی کو، یا 2021 میں $50,000 ڈونیشن ہو لیونڈر رائٹس کو، یا 50,000 ہو نیشنل سینٹر فار ٹرانسجینڈر ایکویٹی کو، تاکہ ان کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر انکریز کی جا سکے. پھر 88 گرانٹس دیں $1.5 کی نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو تاکہ وہ سپورٹ کر سکیں LGBT کی کمیونٹیز کو. اس کے بعد 2020 میں $1 ڈونیٹ کیے انہوں نے تاکہ کووڈ کا جو امپیکٹ تھا وہ LGBT کمیونٹی پہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی، اس کو کور کیا جا سکے. اس کے بعد پھر 100 گرانٹس انہوں نے اور دیں $3 کی تاکہ LGBT کمیونٹیز کو سپورٹ کر سکیں ایس پی فاؤنڈیشن کے تھرو، جو اسٹار بکس فاؤنڈیشن کے تھرو. اس کے بعد انہوں نے ایک کمپین چلائی جو کہ اسٹار بکس نے یو کے میں اسٹارٹ کی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ نارملائز کر سکیں یہ جو جتنے بھی LGBTQ کے ممبرز ہیں جو کہ اپنا نیا نام رکھتے ہیں تاکہ اس نئے نام کو نارملائز کر سکیں. اسی سلسلے میں انہوں نے £100,000 ریز کیے وہاں پہ ایک مرمیڈ چیریٹی کے نام پہ، اور انہوں نے اپنے امپلائیز کے لیے اس کو سپورٹ کے لیے یوز کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے ایک یہ حرکت کی کہ انڈیا میں ریسنٹلی جو اسٹار بکس نے اپنی ایک اسٹور اوپن کیا اور وہاں پہ پھر ایک ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے بنائی کہ ایک جو فادر ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیٹے کا، اور بیٹے کو وہ کال کرتا ہے، اور کال پہ آف کورس آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹے کی شکل بنی ہوئی ہے. اینڈ دین وہاں سے جب کوئی آتا ہے تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ اپنا جینڈر چینج کر چکا ہوتا ہے.
اور پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر وہ غصہ اور یہ اور وہ، اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، یہ اسی جو واٹس یور نیم کمپین ہے نا، یہ اسی کو انہوں نے بیسیکلی ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے اور انڈیا تک لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام چینج کر کے ارپیت سے ارپیتا کر دیا، اور پھر اس کو کہتے ہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے نام میں ایک لیٹر ہی تو ایڈ ہوا ہے. تو سوچیں کل کو یہ پاکستان میں ہوگا تو پاکستان میں بے شمار ایسے نام ہے کہ جو ایک لڑکے کے نام میں آپ ایک لیٹر ایڈ کریں تو وہ لڑکی کا نام بن جاتا ہے. تو ایسی جب چیزیں نارملائز کرنا شروع کریں گے ہمارے بچوں کے اندر، آج کے دور میں تو ہم شاید اس کو ریزسٹ کر لیں، لیکن اگر یہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہی اور ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہ کر پائے تو ہمارے بچوں کے بڑے ہونے تک فور شور وہ اتنے نارملائز ہو چکے ہوں گے کہ ان کو اس چیز سے فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی انشورنس کی ری ایمبرسمنٹ کی انہوں نے کافی ساری پالیسیز انہوں نے متعارف کرائیں، جس میں $10,000 تک سیم سیکس جینڈر کپل اڈاپٹیشن تھی. اس کے بعد $30,000 تک کی ریمبرسمنٹ پروگرام انہوں نے سروگیسی کے لیے متعارف کرائے، جس میں $10,000 تک ان کی ڈرگس کی انشورنس انہوں نے بتائی، اور $25,000 تک کی انہوں نے انشورنس بتائی فرٹیلیٹی سروس کی. اس کے بعد کافی سارے کریکولم انہوں نے اینٹی بائس کریکولم انہوں نے ایریزونا یونیورسٹی کے ساتھ مل کے آن سیکشولیٹی بائز اینڈ جینڈر بائز پہ متعارف کرائے، جس کو اپنی LGBTQ کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ LGBT کمیونٹی بیسیکلی ہے کیا، اور وہ دنیا سے فائٹ کر سکیں اپنے رائٹس کے لیے، سو کالڈ رائٹس کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس لیے یہ کورسز میں متعارف کرایا تاکہ ان کو سکھا سکیں اور نئی میننگ اور نئی ڈیفینیشنز بنا سکیں نارملائز کرنے کے لیے LGBTQ کمیونٹی کو. اور صرف یہی نہیں بلکہ پہلی دفعہ انہوں نے 2014 میں USA کا فلیگ اپنے ہیڈ کوارٹر سے اتار کے پرائڈ فلیگ لہرا دیا. اور اس کے بعد ان کی چیریٹی، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2016 میں اگین $50,000 انہوں نے پھر سے ڈونیٹ کیے. اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کہانیاں ہیں اسٹار بکس کی، جس کو آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں stories.starbucks.com پہ، ان کی ساری نیوز. اور جیسا کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک پرائڈ منتھ نہیں ہے، یہ صرف ایک مہینہ نہیں مناتے، بلکہ یہ ان کا پورا مشن ہے اور پورا کا پورا فیوچر ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز بھی ہے. اس کے علاوہ کوکا کولا ہو، ایپل ہو، نوکیا ہو، اور اس طرح کی بے شمار اور کمپنیز ہیں کہ جو کہ کھلے عام LGBTQ کو پروموٹ کر رہی ہیں، اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کو فنڈ کر رہی ہیں. اگین میں پھر وہی کہوں گا کہ اپنے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں نے جوان ہونا ہے انہی سوسائٹیز کے اندر جہاں پہ یہی چیزیں اسٹرانگ ہوگی. ہم ابھی سے ان چیزوں کو اور زیادہ پروموٹ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ چیزیں ان کی پروڈکٹس بائی کرتے ہیں، ان کو ہم پیسے دیتے ہیں، یہ پروفٹ ارن کرتے ہیں، اور اسی سے ہمارے ہی خلاف یا اسی سے اس کمیونٹی کے اندر اس طرح کے ایجنڈاز لانچ کرتے ہیں، جس کا پھر ہمارے ہی بچے آگے جا کے شکار بنیں گے، اللہ نہ کرے. تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے اس زمن میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے سب ان سب کی زد میں آئیں گے اگر ہم ان کے خلاف خود لرن نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. مقصد صرف اتنا ہے کہ اویئرنیس یہ پھیلائی جائے کہ ہم خود سرچ کریں. یہ 2 3 4 ایگزامپل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ان چیزوں کو یوز نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کتنے سارے لوگ ان چیزوں کو یوز کر رہے ہوں، لیکن جو یوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ پھر الارمنگ سچویشن ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ ان کمپنیز کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ ایجنڈاز کو پروموٹ کریں اور ہمارے لیے اور مشکل پیدا کریں. ہم لوگ پہلے ہی مسلمان اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ورلڈ وائڈ رد کر سکیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم خود کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم باقیوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو روک نہیں سکتے. اگر ہم ان کو روک نہیں سکتے تو ہم ان کو زیادہ پروفٹ بھی نہ کمانے دیں ہمارے سے، ہم ان کو پیسے نہ دیں، ہم ان کی پروڈکٹس نہ خریدیں. کچھ فرق تو لازمی پڑے گا، اور ہم پیس آف مائنڈ اور پیس آف ہارٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ یہ ہماری چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اگر ہم نے ان کو روکا نہیں ہے. اس سب کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام شکریہ کا میں پہنچانا چاہوں گا یوتھ کلب کے فاؤنڈر راجہ ضیاء الحق صاحب کو. جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس LGBTQIA+ ایجنڈا کو ایکسپلین کیا ہے، جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر دفعہ ابھرنے والی ڈفرنٹ اینگل سے آنے والی اس ایجنڈا کے اٹیکس کو انہوں نے خود بھی سمجھا اور ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کا رد کیا، پاکستان میں اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے تھے، اردو، انگریزی، ہندی، ہر جگہ انہوں نے اس چیز کو ریکارڈ کروایا ہے، اپنی آواز کو بلند کیا ہے.
اور یہ کچھ ویڈیوز ہیں ان کی جن کو آپ لازمی دیکھیں کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے، اور میں اس لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ میں خود ان کو لائیو اس چیز میں ان کا ایک سیشن اٹینڈ کر چکا ہوں اسلام آباد میں. ان کا ہر ہفتے کے سیشنز ہوتے ہیں یوتھ کلب کے، تو کسی ایک دفعہ گھر میں ان کا سیشن تھا اور وہاں پہ آئی تھنک ان کا سرپرائز آمد تھی ان کی، اور مے بی پلان تھی، لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ تقریباً 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کا تقریباً وہ لیکچر دیا تھا. وہ سارا کا سارا اس LGBTQ ایجنڈا کی ہسٹری کے اوپر تھا، وہ سارا اس کی جو اس کی تباہ کاری ہیں ان کے اوپر تھا، جو اس کے نقصانات ہیں، اور جیسے جیسے چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے سوسائٹیز میں پیش کیا جا رہا ہے، جیسے جیسے اس کی جو ایون مسلمان نہیں نان مسلم بھی جیسے جیسے افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے، وہ سارا انہوں نے بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے بتایا. اور ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو لازمی دیکھیے. اور ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے. راجہ ضیاء الحق صاحب سے اس معاملے میں انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے سب کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی ان ساری چیزوں کو سرچ کرتے رہیں گے، کہاں کہاں پہ ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں ہمیں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا، کس کس طریقے سے ہمارے اوپر یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ان ایجنڈاز کو ہم پہ تھوپا جا رہا ہے. اور ریلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں فیس نہ کی، آپ کے بچے لازمی فیس کریں گے. آپ اس چیز میں بالکل بھی نہ رہیں کہ یہ چیز ہم سے ابھی دور ہے، یہ آپ سے دور نہیں ہے، یہ آپ کے بہت قریب ہے. اور اللہ نہ کرے آپ کے گھروں میں گھسے، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کریں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ہم سب کو لوط علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے، ان کی ساری قوم کی تباہ کاری کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر یہ تھا کہ دنیا میں ان کو تباہ برباد کر دیا تھا، اور اگر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور چھوڑا جا رہا ہے، تو قیامت میں ان سب کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں. ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ ہم ان کا حصہ نہ بنیں کسی بھی طرح سے، اور ہم اپنے بچوں کو بچا لیں تاکہ وہ بھی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ان کا حصہ کہیں نہ بن جائے. اور جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، انڈیا میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں. پاکستان میں کب کیا شروع ہو جائے وی نیور نو. اور جتنے پاکستانیز پاکستان سے باہر ہیں یورپ امریکہ میں، ان کے لیے تو خیر ویسے ہی خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں. اور جب تک وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، وہ اس فتنے سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے، اور اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.